جی السلام علیکم، دس از شفا یوسف سئی اور میں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ کھڑی ہوں اور یہاں پہ بڑی عجیب سی چیز آج میں نے دیکھی اور میں نے ایکچولی اپنی لائف میں یہ پہلی دفعہ دیکھی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ ویڈیو بناؤں اور آپ سب کو بھی آگاہ کروں، جو لوگ بھی ٹریول کر رہے ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ جیسے ہی آپ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں انٹر ہوتے ہیں انٹرنیشنل ڈپارچرز کی طرف اور آپ اسکریننگ کرا کے یو واک ٹورڈز دی کاؤنٹرز ایئر لائنس کے، جہاں سے آپ نے اپنا بورڈنگ پاس کلیکٹ کرنا ہے، تو ان کاؤنٹرز سے پہلے اور اسکریننگ کے بعد درمیان میں نفری کھڑی ہوئی ہے۔ ایف آئی اے کے اہلکار ہیں، سول ایویشن اتھارٹی کے اہلکار ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، باقاعدہ طور پہ پوری بٹالین ہے جو یہاں پر کھڑی ہے، پوری جس کو ہم کہتے ہیں کہ پوری ایک دیوار کی طرح وہ لوگ درمیان میں کھڑے ہیں اور وہ ایک ایک پیسنجر کو روک رہے ہیں اور وہ ایک ایک پیسنجر سے سوال جواب کر رہے ہیں۔ اب یہ ان کی ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے تو جو لوگ اس چیز سے انوائے ہو رہے ہیں، اینڈ فرینکلی کیونکہ میں نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی اور نہ ہی میں نے کبھی فیس کی ہے، تو مجھے تھوڑی سی ہلکی پھلکی سی اریٹیشن ہوئی ہے، یہ آئی ایڈمٹ، لیکن اریٹیشن مجھے اس چیز پر نہیں ہوئی کہ اس نے مجھ سے سوال پوچھ لیا یا اس نے مجھ سے یہ کیوں پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں اور کتنے پیسے ساتھ لے کے جا رہی ہیں۔ یہ ان کی ڈیوٹی اور یہ ان کو پوچھنا چاہیے اور میں اس چیز کو انکریج کرتی ہوں کہ وہ یہ سوال سب سے کریں اور سال کے 365 دن کریں۔ آج کل یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا سوال کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، مطلب دس از ویری انیوژول اینڈ دس از ویری انٹرسٹنگ آلسو کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ یہ سچویشن ہے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایف اے ٹی ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے، فیٹف کی ٹیم آئی ہوئی ہے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ٹیم آئی ہوئی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں مطلب ان کو یہ آرڈرز کیا آئے ہیں کہ بھئی ایف اے ٹی ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے تو ایکٹیو ہو جاؤ، یا ایف اے ٹی ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے تو ان کو ہم نے وزٹ کرانا ہے یا ان کو ہم نے دکھانا ہے کہ بھائی ہم اس طرح سے کمپلائنس کر رہے ہیں اور کتنے دیکھو ہم ایکٹیو ہیں اور کتنے ہی ہم پرو ایکٹیولی یہ کام کر رہے ہیں۔ سو بڑی ایک عجیب سی سچویشن ہے اور سوال میرا یہ ہے کہ اگر آپ 365 دن نہیں کرتے تو پھر ایف اے ٹی ایف کی اچھا بہت سارے لوگ وہاں پر پیسنجر اور بھی تھے جو ان سے یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں پوچھ رہے ہیں آپ، اتنے سوال کیوں کر رہے ہیں، تو یا لکھوا رہے ہیں فارم سے، باقاعدہ طور پہ ڈکلیریشن لے رہے ہیں آپ سے کہ آپ اتنے پیسے لے کے جا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی گولڈ تو نہیں ہے، آپ کوئی اینٹیک چیز تو یہاں سے نہیں ہے اپنے ساتھ لے جا رہے۔ تو یہ بہت سارے سوال ہیں، آپ کا پاسپورٹ نمبر آپ اس فارم پہ انٹر کرتے ہیں، آپ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، تو ہے تو یہ پارٹ آف دا پروسیجر، لیکن اب کیوں ہو رہا ہے اور پہلے کبھی کیوں نہیں ہوا؟ یہ میرا سوال ہے۔ اف اینی بڈی کوڈ میک می انڈرسٹینڈ کہ یہ اچانک سے ابھی سے کیوں ہو گیا اور اس کو لنک کیوں، مطلب بہت سارے لوگ تھے وہاں پر، وہ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ اس ساری ایکسرسائز کا ایف اے ٹی ایف سے کیا تعلق ہے۔ کچھ جو بزرگ لوگ وہاں پر لائن میں موجود تھے انہوں نے کہا ہاں یہ پہلے ہوا کرتا تھا، لوگ یہ سوال پوچھتے تھے، اتھارٹیز یہ پوچھتی تھیں اور یہ ایف اے ٹی ایف سے بہت پرانی بات ہے، یہ بڑے پرانے عرصے سے یہ چیز ہو رہی ہے، لیکن بہت عرصے سے یہ پھر ایئرپورٹس پہ ہم نے دیکھی ہی نہیں، نہ ہم سے کسی نے پوچھا۔ اور کووڈ سے پہلے اور کووڈ کے بعد، کیونکہ انٹرنیشنلی ڈومیسٹکلی میں نے خود بھی بڑا ٹریول کیا ہے، تو مجھ سے تو کبھی کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ آپ کتنے پیسے لے کے جا رہی ہیں۔ حالانکہ یہ چیز ضرور مجھے پتہ ہے کہ دیر از اے لمٹ، کہ اس اماؤنٹ سے زیادہ آپ پیسے جو ہے وہ ملک سے باہر نہیں لے جا سکتے، یو ہیو ٹو بیسیکلی ڈکلیئر دیم۔ لیکن خیر ایک یہ چیز تھی جو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بتا دوں، سو جو لوگ بھی ٹریول کر رہے ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ اپنے ساتھ اتنا ہی اماؤنٹ رکھیں جتنا کہ الاؤڈ ہے ایز پر لا، اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے جواب سوال کیا دینے، اور اگر ذرا زیادہ موٹی اسامیاں ٹریول کر رہی ہیں تو پھر آپ اپنا حساب کتاب آپ سیٹ رکھیں اور صحیح رکھیں، ورنہ یہ پکڑ لیں گے لوگ سارے ادھر۔ ساتھ میں نے ان سے مذاق بھی تھوڑا سا کر لیا، مذاقاً تھا لیکن اندر سے تو مجھے یہ غصہ بھی تھا، تو میں نے ان سے یہ پوچھ لیا کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں اور آتے ہیں اور جن سے عام طور پہ بھی کوئی سوال نہیں کر سکتا اور مائنڈ کر جاتے ہیں وہ لوگ کہ سوال کیوں پوچھ لیا عام آدمی نے یا کسی پولیس والے نے ہم سے پوچھ کیوں لیا، تو ان سے بھی کیا آپ یہ پوچھتے ہیں کہ کتنے پیسے آپ لے جا رہے ہیں؟ خیر آگے سے وہ شخص بھی ہنسا اور اس نے مسکرا کر میری بات ٹال دی، اور جواب اس نے ویسے بڑی بے بسی والا دیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میڈم کوشش کرتے ہیں، تو اتھارٹی جس نے یونیفارم پہنا ہوا ہے وہ بھی بڑے لوگوں سے سوال کرنے کے لیے صرف کوشش کر سکتے ہیں، ان کو بھی یہ حق نہیں ہے اور ان کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی سے یہ سوال کریں، تو بڑے آدمی سے وہ سوال صرف کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ سوال کر سکیں کہ آپ کتنے پیسے اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ خیر یہ بات یہاں پر اینڈ ہو گئی۔ آگے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، بلکہ یہ تو میری ریکویسٹ ہے، یہ بلکہ میں نے جو ابھی دیکھا ہے ایئرپورٹ پہ میرا تو دماغ ہی گھوم گیا، اور اصل میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، وہ جو کرنسی یا یہ ساری بات میں نے آپ کو کی ہے، دس از جسٹ این انفارمیشن کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کیا ہو رہا ہے اور جو بھی ٹریول کر رہے ہیں ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔
میرا دماغ کیوں گھوما؟ دماغ میرا اس لیے گھوما کہ ہم 21ویں صدی میں ہیں. ہم نے 47 میں آزادی حاصل کی تھی اور 75 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں. اس ملک کے بڑے بڑے لوگ، امیر لوگ، بڑے پڑھے لکھے کوالیفائڈ لوگ یو ایس میں، یو کے میں، دبئی میں کہاں کہاں ٹریول نہیں کرتے اور کہاں کہاں یہ لوگ رہتے نہیں ہیں. اس کے باوجود اس قوم کے لوگوں کو آج تک لائن بنانی نہیں آئی. کیوں میں نہیں کھڑے ہو سکتے یہ لوگ؟ اور یہ لوگ نہ صرف اپنی کلاس کراتے ہیں، اپنی درگت بنواتے ہیں، بلکہ یہ لوگ پوری قوم کو ساتھ اپنے شرمندہ کراتے ہیں. پوری قوم کو یہ لوگ شرماتے ہیں. گورے کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر اسلام آباد ایئرپورٹ پہ یا کراچی ایئرپورٹ پہ، لاہور ایئرپورٹ پہ. فارنرز آتے ہیں، ڈپلومیٹس آتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں جو لائن میں نہیں لگ سکتے. لیٹ آئیں گے، دوڑیں لگا رہے ہوں گے، لیکن کیونکہ لیٹ آئے ہیں، فلائٹ نکل رہی ہے، گیٹ بند ہو رہے ہیں، تو کیوز کاٹ کے آگے آ جائیں گے آپ سے. اور آپ اگر ان کو کہیں گے کہ بھائی پیچھے جاؤ، کیو میں کھڑے ہو جاؤ تم، تو وہ الٹا آپ پہ وہ چڑھائی کریں گے کہ بھائی آپ کون ہیں، اور لڑنے لگ جائیں گے وہ آپ سے. تو خدا کا واسطہ ہے، اللہ رسول کا واسطہ ہے، کیو بنانا سیکھیں، لائن میں کھڑے ہونا سیکھیں. یہ کام نہ کریں کہ آپ کی وجہ سے پوری قوم کو شرمندگی ہو رہی ہو. یہ کام نہ کر، آپ کے ساتھ جچتا نہیں ہے. چلو پاکستان میں تو کہتے ہیں تعلیم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے. دس از ناٹ تعلیم یا شعور، یہ بیسک ایک سویلٹی، مطلب یہ ایک سول معاملہ ہے. لیکن جن لوگوں کے پاس لال پاسپورٹ ہیں، بلو پاسپورٹ ہیں، مطلب کہ وہ لوگ اگر یہ حرکتیں کریں، پاکستان سے باہر آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں جو پاکستان آ کے آپ لوگ عجیب سے ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ اگر یہ حرکتیں کریں تو اور زیادہ غصہ آتا ہے. تو مطلب آئی جسٹ لاسٹ اٹ. تو میری بحث بھی ہو گئی ذرا، لیکن اس شخص نے لائن توڑی اور پوری فیملی، بچے سمیت، بچے، بیگم، سب آ کے میرے آگے کھڑے ہو گئے. میرے پیچھے 2 گورے کھڑے تھے، ان کو بھی کاٹ کے وہ لوگ آگے آ گئے. تو ان کو جب میں نے سنائی تو پھر گوروں کو بھی غصہ آیا، پھر گوروں نے بھی ان کو سنائی اور انہوں نے آگے سے ہمیں سنائی. تو اس بات پہ مجھے اور غصہ آیا. لیکن کوشش کریں، خدا کا واسطہ ہے، کہ باہر کے لوگوں کے آگے تو کم از کم اپنی عزت کچھ بچا کے رکھیں. اور ادروائز بھی مطلب تکلیف ہوتی ہے اوروں کو بھی، کیوں بنانا سیکھیں، لائن میں کھڑے ہونا سیکھیں. کوئی ٹائم نہیں لگتا، کوئی آپ لوگ مطلب بہت کوئی ایسی بزنس میٹنگز نہیں آپ کی مس ہو جائیں گی لائن میں لگنے سے. اور ٹائم پہ آئیں. اتنی اگر تکلیف ہے، اتنی اگر پرابلم ہے، اتنی اگر جلدی ہے آپ کو، تو ٹائم پہ آئیں اور سب سے آگے آگے کھڑے ہو جائیں. تھینک یو.